السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 انشاءاللہ تعالی اس درس میں ہم جانیں گے، سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس نشست کو قبول فرمائے اور مقبول عام بھی فرمائے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھا کریں تو پلیز لائک ضرور کریں، کیونکہ لائک کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ جو قرآن و سنت سن رہے ہیں اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ یہ تذکرہ چل رہا ہے غزوہ بدر کا، اور کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اس کو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے نہ دیکھا ہو تو اس سے پچھلا ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تمہاری فریاد، اور فرمایا یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے آنے والے ہیں۔ پے در پے مطلب لگاتار ایک کے بعد ایک آنے والے ہیں۔ نمبر 1، اس تستغیثون ترکیب کلام میں از یعیدکم سے بدل ہے، یا یہ قول باری تعالی لیحق الحق کے متعلق ہے، یا پھر یہ فعل محذوف اذکر کے متعلق ہے، یعنی یاد کرو جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دشمنوں سے بچنے کی فریاد کر رہے تھے اور مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کو سن لیا۔ نمبر 2، انی اصل میں بے انی تھا، حرف جار کو حذف کر دیا گیا اور فعل کو اس پر داخل کر دیا گیا، یعنی یقیناً میں تمہاری طرف بطور امداد اور تمہارے دفاع کے لیے اور تمہاری حفاظت کے لیے 1000 فرشتے بھیجوں گا۔ بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم ابن حزام اور ابراہیم تیمی رضی اللہ عنہم سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث دعا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عریش میں تھے۔ عریش وہ چھت نما بنایا گیا تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما تھے، اور عریش کو ہمارے بہار کے علاقے میں مچان کہا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ اگر سمجھتے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے، یعنی مچان عام طور پر کھیتوں میں بنایا جاتا ہے، جو بانس پر بنایا جاتا ہے اور اوپر بیٹھنے کا بنایا جاتا ہے، کھیت سے بہت اوپر، تاکہ دور سے لوگوں کو دیکھ سکیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کھیت میں کوئی جانور تو نہیں آیا ہے۔ اسی مقصد کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے عریش بنایا گیا تھا، تاکہ وہ میدان جنگ پر نظر رکھ سکیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عریش میں تھے کہ آپ نے اپنے سر مبارک کو جھٹکا سا دیا، پھر آپ بیدار ہوئے تو فرمایا اے ابو بکر تمہیں بشارت ہو، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو سر پر زرد رنگ کا امامہ باندھے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے زمین و آسمان کے درمیان کھڑے تھے۔ جب وہ زمین پر اترے تو تھوڑی دیر کے لیے میری نظروں سے غائب ہو گئے، پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ظاہر ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں جب تم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے پاس آ گئی۔ سبحان اللہ۔ ابن اسحاق اور ابن منذر حبان ابن واسع سے اور وہ اپنی قوم کے شیوخ سے ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اپنے گھوڑے کو لگام سے پکڑے چاروں ٹانگوں پر چلاتے آ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبرائیل اپنے گھوڑے کو سر سے پکڑے ہوئے
اور اس پر سامان حرب بھی ہے، سر سے پکڑے ہوئے ہیں اور اس پر سامان حرب بھی ہے، جنگ کا سامان بھی ہے۔ مردفین کو نافع اور یعقوب نے دال کے فتحہ کے ساتھ مردفین پڑھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کا ردیف بنایا ہے، ردیف یعنی پیچھے، اور انہیں ان کے لیے معاون و مددگار بنایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے پیچھے فرشتوں کو رکھا ہوا ہے تاکہ وہ فرشتے مسلمانوں کے مدد کریں۔ باقیوں نے دال کو مکسور پڑھا ہے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ ابن جریر اور ابن منذر رحمہم اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ہر فرشتے کے پیچھے دوسرا فرشتہ تھا۔ اب عبد ابن حمید اور ابن جریر رحمہم اللہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، پے در پے فرشتوں کے ساتھ پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، پھر 3000 کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد مکمل 5000 کر دی۔ طبرانی نے رفاع ابن رافع سے، یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جب مشرکین کی تعداد 1000 تھی تو فرشتے 5000 کیوں آئے؟ تو میں اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو 2 4 5 10 فرشتے بھی کافی ہوتے، اور فرشتے نہ بھی آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو 313 مجاہدین اسلام بھی کافی ہوتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احترام میں فرشتوں کو بھیجا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا تاکہ مسلمانوں کی بھی حوصلہ افزائی رہے، صحابہ کرام کی بھی حوصلہ افزائی ہو کہ ہمارے ساتھ فرشتے لڑ رہے ہیں، اور واقعی لڑ بھی رہے تھے اور وہ کاٹ بھی رہے تھے کافروں کو، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں بھی آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا۔ طبرانی نے رفاع ابن رافع سے اور ابن جریر، ابن منذر اور ابن مردویہ رحمہم اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مومنین کی 1000 ملائکہ 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی۔ ایک پہلو پر حضرت جبرائیل امین 500 کو ساتھ لیے ہوئے تھے، اور دوسرے پہلو پر یعنی ایک جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کو ساتھ لیے ہوئے تھے، اور دوسری جانب سے حضرت میکائیل علیہ السلام 500 کو اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے۔ الحدیث ابن ابی حاتم نے شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قرظ محاربی مشرکین کی امداد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ خبر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انتہائی شاق گزری، یعنی آپ کو اس سے بہت تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ پس جب کرز کو قریش کی شکست کی خبر پہنچی تو وہ واپس لوٹ گیا اور ان کی امداد کے لیے نہ آیا۔ اس آیت کا اوپر ترجمہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، اے میرے محبوب، کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب پے در پے نازل ہونے والے 3000 فرشتوں سے آپ کی مدد فرما رہا ہے؟ آگے فرمایا خود اللہ تعالیٰ نے، کیوں نہیں، یعنی یقیناً آپ کے لیے کافی ہے۔ ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور وہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں تمہارے پاس، یعنی کرز محاربی کی جو فوج آنے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے میں بھی تمہاری مدد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابھی کرز آیا بھی نہیں تھا، اور اس کو جب قریش کی شکست کی خبر پہنچی تو وہ واپس لوٹ گیا اور ان کی امداد کے لیے نہ آیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے بھی 5000 سے مدد نہیں فرمائی، بلکہ مسلمانوں کی امداد صرف 1000 فرشتے سے کی گئی، کیونکہ وہ آیا ہی نہیں، آتا تو 5000 بھی آ جاتے۔ ابو یعلا اور حاکم رحمہم اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں بدر کے کنویں کے پاس تھا، ایک انتہائی شدید ہوا آئی کہ اس کی مثل میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، یعنی ایسی تیز آندھی تھی کہ اس کی طرح میں نے پہلے کبھی آندھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر دوسری بار اسی طرح ایک شدید ہوا آئی، پھر تیز ہوا چلی، پھر تیسری بار ایک انتہائی تیز ہوا آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی بار تیز ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا سبب تھی،
کہ آپ 1000 ملائکہ کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اترے تھے۔ دوسری بار تیز ہوا حضرت میکائیل علیہ السلام کے اترنے کے سبب آئی کہ وہ 1000 فرشتوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دائیں جانب اتر کر آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور تیسری بار تیز ہوا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے اترنے کے سبب آئی کہ وہ 1000 فرشتوں کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیں جانب اترے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیں جانب میں تھا۔ بائیں جانب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بائیں جانب۔ اوپر والی آیت سے بھی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے اَلَن یَکْفِیَکُمْ أَن یُمِدَّکُمْ رَبُّکُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُنزَلِینَ، کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں سے مدد فرمائی تھی۔ تو 1000 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، 1000 فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور 1000 فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ احمد بزار اور حاکم رحمہم اللہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے دن مجھ سے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہم میں سے ایک کو فرمایا تیرے ساتھ جبریل امین ہے، اور دوسرے کو فرمایا تمہارے ساتھ میکائیل ہے، اور اسرافیل ایک عظیم الشان فرشتہ ہے جو میدان جنگ میں حاضر رہتا ہے، لیکن صف میں شامل ہو کر وہ جنگ نہیں کرتا ہے۔ ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کر رہے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں تبسم کنا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں مسکرانے لگے۔ یہاں پر ایک مسئلہ کی وضاحت ضروری ہے کہ مسکرانا اور ہنسنا، تبسم اور ضحک بولتے ہیں ہنسنے کو، اور تبسم بولتے ہیں صرف مسکرانے کو۔ دونوں کا فرق سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ بتاتے ہیں کہ نماز سے بہت اہم مسئلہ آپ کو بتاتے ہیں کہ تبسم وہ ہوتا ہے جس میں کہ صرف ہونٹوں پہ ہونٹ ہلکے سے کھلتے ہیں، اور چہرے میں تھوڑی سی، جس کو ہم مسکراہٹ سے تعبیر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ مسکراہٹ ہے۔ اور ہنسنے میں جو ہے وہ کھل جاتا ہے، دانت، منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کھل جاتا ہے اور دانت نظر آنے لگتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہنسنا۔ تو اگر کوئی شخص نماز کے اندر ہنس دے، یعنی اس کے دانت کھل جائیں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز تو ٹوٹ ہی جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، آواز آ جاتی ہے اس کے ہنسنے میں، اسی کو قہقہا کہا گیا ہے، یعنی آواز آ گئی، وہ قہقہا ہو گیا، اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اس کو پھر سے وضو کرنا ہے اور نئے سرے سے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے ہیں صرف، اور مسکرانے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تبسم کرتے دیکھا ہے۔ آپ غور کیجئے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ نماز میں مقتدی جو ہے ان کی نظر ہونی چاہیے اپنے سجدہ گاہ کی طرف، جہاں پر ہم سجدہ کریں گے وہاں پر ہماری نظر ہونی چاہیے، لیکن صحابہ کرام کے سامنے تو خود کعبہ موجود تھا، کعبے کا کعبہ موجود ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے اگر ممکن ہوتا تھا تو، یعنی اپنا اصل قبلہ جو ہے یعنی بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، اپنا چہرہ اس سے بھی نہیں پھیرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف بھی دیکھتے رہتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو نماز میں دیکھنا یہ غلط نہیں تھا، اگر غلط ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کرتے، لیکن کسی بھی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ہو کہ تم میرے چہرے کو کیوں دیکھ رہے تھے نماز میں، جیسے کہ اس روایت میں دیکھ لیجئے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تبسم کرتے دیکھا ہے۔ تو یہاں پر اگر غلط ہوتا ان کو دیکھنا نماز میں تو آپ پوچھتے کہ تم دیکھے ہی کیوں، لیکن آپ نے فرمایا میرے پاس سے جبریل امین گزرے تھے، ان کے پروں پر گرد و غبار کے آثار تھے، اس وقت وہ قوم کے تعاقب سے واپس آ رہے تھے، یعنی جو قریش کے لوگ جو بھاگے تھے ان کا پیچھا کر کے واپس آئے، لہذا وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور میں نے ان کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا، یعنی جبریل علیہ السلام میری طرف دیکھ کے مسکرائے اور میں ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔
جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر بھی ہے، کیا نظر ہے جو ہم عام انسانوں کی نظر نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ نبی ہیں اور ہم امتی ہیں۔ امتی اور نبی ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بشر اگرچہ ہیں لیکن ہم ان کے جیسے بشر ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابن سعد اور ابو الشیخ نے عطیہ ابن قیس رحمہم اللہ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدر کی لڑائی سے فارغ ہو گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام سرخ رنگ کی گھوڑی پر سوار ہو کر حاضر خدمت ہوئے۔ لال رنگ کی گھوڑی پر سوار ہو کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ زرہ پہنے ہوئے تھے اور نیزہ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ ہوں یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیے، کیا آپ خوش اور راضی ہیں؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی اجازت لے رہے ہیں کہ اگر آپ راضی ہیں تب میں یہاں سے جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے راضی ہونے تک آپ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں میں راضی ہوں۔ چنانچہ پھر وہ واپس چلے گئے اجازت لے کر۔ فائدہ: بعض فرشتے بعض لوگوں کے سامنے انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تھے۔ ابراہیم حرسی ابو سفیان ابن حارث سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم نے بدر کے دن بعض سفید رنگ کے آدمی زمین و آسمان کے درمیان چتکبرے گھوڑوں پر سوار دیکھے تھے۔ ابو سفیان ابن حارث یعنی اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر کے حالت میں تھے، اور اس وقت انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے بدر کے دن بعض سفید رنگ کے آدمی یعنی ایک دم اجلے رنگ کے آدمی زمین و آسمان کے درمیان چتکبرے گھوڑوں پر سوار دیکھے تھے۔ چتکبرا بولتے ہیں وائٹ اینڈ بلیک یا کسی دوسرے کلر کا جو مکسر ہوتا ہے، مکس اپ ہوتا ہے، اور جس کو بولتے ہیں چھینٹ بول سکتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ بیہقی اور ابن عساکر رحمہم اللہ حضرت سہل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بدر کے دن زمین و آسمان کے درمیان کچھ سفید رنگ کے آدمی چتکبرے گھوڑوں پر سوار دیکھے جو قتل بھی کر رہے تھے اور قیدی بھی بنا رہے تھے۔ دیکھیے یہ وہی لوگ تھے، یعنی صحابہ کرام نہیں تھے، یہ فرشتے تھے۔ محمد ابن عمرو اسلمی اور ابن عساکر رحمہم اللہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر کے دن دو آدمی دیکھے، ان میں سے ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب تھا اور دوسرا بائیں جانب تھا۔ وہ دونوں سخت ترین قتال کر رہے تھے، سخت ترین یعنی بہت زیادہ جنگ کر رہے تھے۔ پھر ایک تیسرا آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے آ گیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک چوتھا آدمی آ گیا، یعنی فرشتوں کا گھیرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کوئی تیر تلوار کچھ بھی آ نہیں سکتا تھا۔ محمد ابن عمر اسلمی ابراہیم غفاری سے اور وہ اپنے چچا کے بیٹے سے نقل کرتا ہے کہ بدر کے دن میں اور میرے چچا کا بیٹا بدر کے پانی پر تھے۔ جب ہم نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھیوں کی قلت اور قریش کی کثرت کو دیکھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد کی کمی اور قریش کی تعداد کی زیادتی کو دیکھا تو ہم نے کہا جب یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے مقابل آئیں گے، یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے، تو ہم سیدھا محمد اور ان کے ساتھیوں کا ارادہ کریں گے، یعنی ان پر حملہ آور ہوں گے۔ بس ہم اٹھ کر آپ کے بائیں بازو کی طرف چلے گئے، بائیں طرف چلے گئے، ہم کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف دور بائیں کے حصے میں چلے گئے۔ میسرہ میں صحابہ کرام کی تعداد کو دیکھ کر ہم نے کہا یہ قریش کا چوتھائی ہوں گے۔ میسرہ کا مطلب بائیں طرف والے جو صحابہ کرام تھے ان کی تعداد کو دیکھ کر ہم نے کہا کہ یہ قریش کا چوتھائی ہوں گے۔ چوتھائی کا مطلب 1/4، یعنی قریش اگر 100 ہے تو یہ 25 ہیں، یوں سمجھ لیجئے۔ ابھی ہم میسرہ میں چل ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بادل آیا اور وہ ہم پر چھا گیا، یعنی ابھی ہم بائیں طرف چل ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بادل آیا اور وہ ہم پر چھا گیا۔ پس ہم نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو ہم نے اس سے لوگوں اور ہتھیاروں کی آوازیں سنی، اور ہم نے ایک آدمی کو اپنے گھوڑے کو یہ کہتے سنا، اقدم حیزوم، اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، یعنی حیزوم اس گھوڑے کا نام تھا۔ پس وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میمنہ پر آ کر اترے، تو داہنے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ سائڈ میں آ کر اترے۔
پھر اسی طرح ایک دوسری جماعت آئی اور وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد قریش کے مقابلے میں 2 گنا ہو گئی۔ میرے چچا کا بیٹا تو مر گیا، لیکن میں جنگ میں محفوظ رہا۔ بالآخر میں نے اسلام قبول کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس واقعے سے آگاہ کیا، بتایا۔ اسی طرح کا واقعہ ابن اسحاق اور ابن جریر رحمہم اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے بنی غفار کے ایک آدمی سے نقل کیا ہے، اور بیہقی رحمہم اللہ نے صائب ابن ابی حبیش کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قسم بخدا مجھے لوگوں میں سے کسی نے بھی قید نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قریش شکست خوردہ ہو کر بھاگے، یعنی جب قریش ہار کر بھاگے تو میں بھی ان کے ساتھ بھاگ پڑا، تو مجھے ایک طویل القامت یعنی ایک لمبے چوڑے سفید رنگ کے آدمی نے، جو کہ گھوڑے پر سوار تھا اور زمین و آسمان کے درمیان لٹکا ہوا تھا، اس نے پکڑ لیا، اور ان کو حیرت بھی ہوئی ہوگی کہ یہ کون ہے جو مجھے پکڑ رہا ہے، اور وہ فرشتے تھے، جیسا کہ ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ فرشتے جو تھے وہ صرف جنگ ہی نہیں کر رہے تھے، قتل ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ قیدی بھی بنا رہے تھے۔ پھر اس نے مجھے رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ اتنے میں عبد الرحمن ابن عوف ادھر آئے، انہوں نے مجھے بندھا ہوا پایا تو انہوں نے لشکر میں آواز لگائی، کس نے اسے باندھا ہے؟ لیکن کسی نے بھی مجھے گرفتار کرنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بالآخر مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے کس نے گرفتار کیا ہے؟ میں نے عرض کی، میں اسے نہیں پہچانتا، اور جسے میں نے دیکھا تھا اس کے بارے خبر دینا میں نے پسند نہ کیا، یعنی چونکہ وہ کافر تھے اس وقت، اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کو میں نے دیکھا تھا، یعنی جو مجھے گرفتار کر رہا تھا فرشتہ، اس کے بارے میں نے بتانا پسند نہ کیا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ملائکہ میں سے ایک فرشتے نے گرفتار کیا، فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے گرفتار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی لوگوں کو۔ امام احمد ابن سعد اور ابن جریر رحمہم اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول نقل کیا ہے کہ ابو الیسر نے عباس کو گرفتار کر لیا تھا، حالانکہ ابو الیسر چھوٹے قد کے اور ہلکے بدن کے آدمی تھے، جبکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد کے اور عظیم الجثہ آدمی تھے۔ یہ عباس جو ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور آنا بھی نہیں چاہ رہے تھے جنگ میں، لیکن قریش نے ان کو زبردستی کی تھی کہ تم کو تو ہر حال میں آنا ہی پڑے گا، اسی لیے ان کو آنا پڑا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو الیسر، تم نے عباس کو گرفتار کیسے کر لیا؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں میری معاونت یعنی میری مدد ایک ایسے آدمی نے کی ہے جس کو میں نے نہ اس سے قبل دیکھا تھا، اس سے پہلے دیکھا ہے، نہ اس کے بعد دیکھا۔ اس کی حیت اس طرح کی تھی، یعنی ایسے وہ دکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق ایک بزرگ فرشتے نے تمہاری مدد کی ہے۔ ابن اسحاق اور اسحاق ابن راہوی رحمہم اللہ نے ابو اسید الساعدی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اپنے نابینا ہو جانے کے بعد کہا کرتے تھے، نابینا کا مطلب ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، ان کی روشنی جو تھی، بینائی جو تھی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، تو نابینا ہونے کے بعد کہا کرتے تھے، میں اگر آج تمہارے ساتھ بدر میں ہوتا اور میری آنکھیں بھی درست ہوتی تو میں بالیقین تمہیں اس گھاٹی کے بارے میں بتاتا جس سے ملائکہ نکل کر آئے تھے، اور مجھے اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتوں کی خصوصی نشانی ان کے سفید عمامے تھے، یعنی بدر کے دن فرشتے جو ہیں سفید امامہ باندھے ہوئے تھے، جن کا ایک حصہ انہوں نے اپنی پشتوں پر لٹکا رکھا تھا، اور سفید امامے کا جو پیچھے والا حصہ تھا، جس کو ہم شملہ بولتے ہیں، جو پیچھے امامے میں لٹکایا جاتا ہے، ان کو انہوں نے اپنی پیٹھ پر لٹکا رکھا تھا، اور خیبر کے دن سرخ امامے تھے، اور خیبر کے دن ان فرشتوں کے جو امامے تھے وہ لال تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح روایت کیا ہے، اور اس میں صرف اتنا زائد ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کا امامہ زرد رنگ کا تھا، پیلے رنگ کا تھا۔ طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بدر کے دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں زرد امامہ باندھے اترے تھے،
یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں نہیں آئے تھے، بلکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں زرد امامہ یعنی پیلا امامہ باندھ کر اترے تھے۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ، ابن جریر اور ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عبداللہ ابن زبیر سے نقل کیا ہے۔ طبرانی اور ابن مردویہ نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوع قول نقل کیا ہے کہ قول باری تعالی مصومین کا معنی معلمین نشان زدہ ہے، یعنی نشان لگایا ہوا۔ بدر کے دن فرشتوں کی خصوصی نشانی سیاہ امامے اور احد کے دن سرخ امامے تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ بدر کے دن فرشتوں کی نشانی سبز، زرد اور سرخ نورانی امامے تھے۔ سبز مانے ہرا، زرد مانے پیلا اور سرخ مانے لال نورانی امامے تھے، جن کا ایک حصہ انہوں نے اپنے کندھوں کے درمیان لٹکا رکھا تھا، یعنی کندھوں پر تھا، اور ایک پشت کی بھی روایت آئی ہے، یعنی ایک حصہ پشت پر تھا اور ایک کندھے پر تھا۔ اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کی پیشانیوں پر بطور کلغی اون باندھ رکھا تھا، اور ان کے گھوڑوں کی پیشانی پر اون بھی باندھا ہوا تھا، اور وہ چتکبرے گھوڑے پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ ملائکہ نے خصوصی نشانی مقرر کر لی ہے، تم بھی اسے ہی نشانی بنا لو۔ پس لوگوں نے بطور کلغی اون کو اپنے سروں کے بیچ میں اور ٹوپیوں میں باندھ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے سورہ انفال آیت نمبر 9 کی تفسیر ملاحظہ کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق اور خادم بنائے، اور ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔